اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا، جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات و مومنین کو اس جشن عصمت میں، اس جشن ولایت میں، اس بزم مقدس میں تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ ڈاکٹر سجاد زیدی صاحب، جناب تبرک زیدی صاحب، خالق کونین کی محنت، کوشش، کاوش، خرچ اخراجات، لنگر نیاز اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور گھر میں تا قیام قیامت رحمتوں کا نزول جاری رہے۔ بالکل میزبان ہوں، مہمان نہیں ہوں، کافی عرصہ ہو گیا، ایک طویل عرصہ ہو گیا یہاں پہ حاضری دیتے ہوئے، اور آپ کو تقریباً علم ہے کہ یہاں کی حاضری باقی تمام مقامات سے تھوڑی مختلف ہوتی ہے، چونکہ یہاں مجمع کی تقسیم مختلف ہوتی ہے اور ہر سال ایک الگ نظام ہوتا ہے۔ پچھلے سال مجھے یہ چیز نظر نہیں آ رہی تھی، اس سال ہے۔ صوفے کچھ بڑھ گئے ہیں، کبھی پنکھے ہوا کرتے تھے، وہ شکر اس سال نہیں ہے جی۔ تو باقی میں یہاں آتا ہوں صرف نام لکھوانے کی غرض سے۔ سجاد بھائی جو کہ بالکل بھائیوں کی طرح، آپ زید صاحب کے ساتھ بڑا پیار، پورے گھرانے کے ساتھ، اور خالق کونین کی والدہ کو سلامت رکھے، وہ میرے لیے بہت زیادہ دعائیں فرماتی ہیں اور ہمیشہ دعا کرتی رہیں گی۔ تو بس کج مجھ افکار ہیں، ٹوٹی پھوٹی سطریں ہیں، ورنہ سدرۃ المنتہا سے آگے جانے کی جرت کس کی ہے۔ اس بارگاہ میں، یہ جو مقدس بارگاہ ہے، اس بارگاہ میں پر جلتے ہیں، قلم رواں ہی نہیں ہوتا، زبان کھلتی ہی نہیں، لب گشائی کی جرت نہیں ہے۔ جو مخدومہ کونین 14 پہ حجت ہوں، ہماری کیا مجال کہ ہم ان کے متعلق کچھ لکھ سکیں، بس وہی کہ چند لفظ، چند حرف بارگاہ عصمت میں اگر وہ قبولیت پا جائیں تو میرے لیے بہت بڑی عزت کی بات ہے۔ کوئی پچھلے ہفتے ایک دعا لکھنے کا اتفاق ہوا، ہفتہ پہلے، اور وہ سوچا تو یہی تھا کہ یہاں جو ڈاکٹر صاحب چونکہ ہمیشہ جو نئی چیز پڑھوں پھر اس کو پھیلا دیتے، اب پتہ نہیں اچھے لفظوں میں یا برے لفظوں میں کہیں بیٹھ کے ذکر لازمی کرتے ہیں۔ اچھا چلیں مان لیتے ہوں جی، تو میں وہ شروع کرتا ہوں۔ اب دیکھیں پتہ نہیں میں کس حد تک کامیاب ہوا، کو تھوڑا اس کا منفرد انداز ہے۔ دعائیں تو بہت سے لوگوں نے لکھی، اور میں تبھی لکھتا ہوں جب مجھے دل تھوڑا سا مجبور کرتا ہے کچھ لکھنے کے لیے۔ تو خالق کن مالک ارض و سما، میں ممبر پہ ہوں اور ماشاءاللہ جشن بڑا مقدس ہے اور بہت ہی بڑی ہستی کے ساتھ منسوب جشن ہے۔ یہاں سے جھوٹ تو بالکل نہیں بولا جا سکتا، اتنی داد میرے لیے بہت زیادہ ہے جتنی آپ نے دی ہے۔ اشرف شاہ جی توجہ فرمائیں، عابد بھائی آپ ذرا پیچھے بیٹھیں، اور میرے قابل صد احترام جائے ادھر سے ظفر عباس نقوی صاحب موجود ہیں، اس لیے تھوڑا میرا پڑھنا ذرا مشکل ہے۔ جناب علامہ عطر صاحب موجود ہیں۔ خالق کن مالک ارض و سما، التجا ہے، التجا ہے، التجا۔ جو حضرات نشستوں پہ بیٹھے ہیں، کاظمی صاحب کی بلا نشست پہ بیٹھا آدمی تھوڑی کم داد دیتا ہے، اس کی یا تو پہنچتی کم ہے ہم تک داد، یا پھر وہ دیتا کم ہے۔ یہ تو سامنے جو بیٹھے ہیں آپ تو داد دے دیں ماشاءاللہ، آپ لوگ شامل رہیے۔ خالق کن، ہو سکتا ہے یہی دعائی پڑھتا ہے،
خالق کن مالک ارض و سما، التجا ہے التجا ہے التجا۔ پہلی بار یہ کوئی 4-5 دن پہلے ایک دوست کے گھر میں ہی پڑھی، مجھے پھر بہاولپور سے کال آئی کہ جی ہمیں یہ واٹس ایپ کریں، ہم نے یہ فریم کروا کے دیوار پہ لگوانی ہے۔ میں نے کہا جی میں اس قابل نہیں ہوں، چلیں کوئی لفظوں میں اثر ہوگا۔ اس میں صرف ایک مطلب جو میں نے پڑھ لیا، اس کے بعد صرف ٹوٹل 14 شعر ہے، اور وہ 14 موسومین سے ہی منسلک اشعار ہیں۔ کوشش کی ہے کاظمی صاحب، مولا آپ کا آباد و شاد رکھے، اتنے صاحبان بیٹھے ہیں، سارے واقفیت سب کے ساتھ ہے اور بہت زیادہ شناسائی ہے، اس لیے اجنبیت کا ماحول تو ہے ہی۔ خالق کن مالک ارض و سما، التجا ہے التجا ہے التجا، میں تہے دل سے کہوں یہ بار بار، سیدہ کے دشمنوں پر بے شمار۔ ہر بندہ تو نہیں بولتا، چلیں جو ہاتھ اٹھ گئے مولا ان کو خیرات دے، جو زبانیں بول پڑیں اللہ ان کو سلامت رکھیں۔ آپ جئیں بھائی جان، آپ سلامت۔ ہمارے کچھ اسلوب تبدیل ہو گئے ہیں، مجالس کے اسلوب سے لے کر جشن کے اسلوب تک۔ اب اس میں تبدیلی کیوں آئی، اس میں کافی محرکات ہیں، ان پر میں بحث نہیں کرنا چاہتا، ان میں شاید ہمارا بھی حصہ شامل ہو، لیکن وہ جو اسلوب ہوا کرتے تھے کبھی، وہ اسلوب تھے اصل میں جن کو اسلوب کہا جاتا ہے، چاہے وہ عزا کا اسلوب ہو، چاہے وہ جشن ولا کا اسلوب ہو، وہ سارا کچھ تبدیل ہو گیا۔ حضور آپ تو بزرگ ہیں، آپ جانتے ہیں، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اسی اسلوب میں رہوں جو اسلوب ہمیں سکھایا گیا ہے۔ اسے دائیں بائیں ہونے کو دل نہیں مانتا، نہ عقیدہ اجازت دیتا ہے، نہ پرمیشن دیتا ہے، اس لیے میں اسی دائرے میں رہ کر ہی بات کرتا ہوں۔ جی، خالق کن مالک ارض و سما، التجا ہے التجا ہے التجا، میں تہے دل سے کہوں یہ بار بار، سیدہ کے دشمنوں پر بے شمار، نعت کہنے کا ہنر بھرپور دے، دل کو عشق مصطفیٰ کا نور دے۔ اچھی خاصی واہ واہ ہو گئی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اچھی خاصی واہ واہ ہو گئی جی، یہی ہوتا ہے، یہی بہت ہوتا ہے۔ شعر پڑھ رہا ہوں، آپ کے لیے 2 مصرے ہوں گے، میرے لیے بہت بڑا انعام ہے میرے بادشاہ کا، میری قد و قامت نہیں، میری حیثیت نہیں جو بادشاہ نے شعر عطا کیا ہے۔ میں تہے دل سے کہوں یہ بار بار، سیدہ کے دشمنوں پر بے شمار، نعت کہنے کا ہنر بھرپور دے، دل کو عشق مصطفیٰ، ایک لمحہ مجھے دیکھیے گا، دل کو عشق مصطفیٰ کا نور دے، اس قدر تیرا کرم ہو بے حساب، سب کہیں مجھ کو غلام بوتراب۔ جنہیں بولنے کی عادت ہو ذرا چپ نہ رہیے گا، باقیوں کی خیر ہے، اللہ آپ کو آباد رکھے۔ بڑی مہربانی حضور، بہت شکریہ، میرا سلام آپ کو۔ شعر سنیے گا سرکار، بالکل وہی اسلوب جو ہونا چاہیے وہی رکھا ہے، کوئی بھی اس میں حاشیہ آرائے کی کوشش نہیں کی، اور سستی داد لینے والا کوئی کام نہیں کیا۔ داد نہیں بھی ملے گی دکھ نہیں ہوگا، کوئی 4 بندے یاد رکھ لیں گے تب بھی میں مطمئن ہوں۔ میں تہے دل سے، التجا ہے التجا ہے التجا، میں تہے دل سے کہوں یہ بار بار، سیدہ کے دشمنوں پر بے شمار۔ دیکھ لوں کون کون بیٹھا ہو جو داد نہیں دے رہا، ٹھیک ہے۔ اس قدر تیرا کرم ہو بے حساب، سب کہیں مجھ کو غلام بوتراب، زندگی کو چھو بھی نہ پائے گھٹن، روح میں زندہ رہے عشق حسن۔ تھوڑا بہت شعور ہوگا کہ بادشاہوں کے جو اسماء گرامی ہیں، اسماء حسنہ ہیں، ان میں کیا کیا چیزیں پوشیدہ ہیں اور کون سے راز پوشیدہ ہیں۔ اگر ان کے ساتھ کہیں ربط بنتا ہو میرے مصرع اولیٰ کا تو اسے ضائع نہ کیجیے گا۔ سب کہیں مجھ کو غلام بوتراب، سب کہیں مجھ کو غلام بوتراب،
زندگی کو چھو بھی نہ پائے گھٹن، روح میں زندہ رہے، مر بھی جاؤں نا تو یقین جانی ممبر پہ ہاتھ۔ میرا مولا بڑا کریم ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ دو مصرے میری عاقبت کے لیے اور آخرت کے لیے کافی ہیں۔ زندگی کو چھو بھی نہ پائے گھٹن، شعر سنیے گا ڈاکٹر صاحب، زندگی کو چھو بھی نہ پائے گھٹن، روح میں زندہ رہے عشق حسن، التجا ہے تجھ سے رب المشرقین، دل دھڑکنے کی صدا ہو یا حسین۔ اللہ آپ کو آباد رکھے، آپ جئیں، آپ آباد رہیں، مولا آپ کو پورا مجمع بول دے۔ اگر کوئی شیعہ نہیں بیٹھا ہوا تو اس کی میری مجبوری ہے، جتنے شیعہ بیٹھے ہوئے الحمدللہ، بہت شکریہ، بہت مہربانی آپ کی، یہ ماشاءاللہ میرے لیے کہیں زیادہ ہے، میری توقع سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ میں تہہ دل سے کہوں یہ بار بار، سیدہ کے دشمنوں پر بے شمار، اس قدر تیرا کرم ہو بے حساب، سب کہیں مجھ کو غلام بو تراب۔ اب میں ہر بندے کی توجہ چاہتا ہوں، صرف جو جتنا سمجھے اتنا بولے، میں جبر نہیں کر رہا، مجھے ناز رہے گا، دعویٰ تو نہیں کر رہا، ناز رہے گا کہ مجھے کم از کم 3 راتیں لگیں یہ مصرع اول ڈھونڈنے کے لیے، 3 راتیں لگیں، یہ ممبر پہ ہوں اور مخدومہ کونین کے اس عظیم جشن میں یہ کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں، مجھے 3 راتیں لگیں یہ مصرع اول اس کا ترتیب دینے میں، اس کی کرافٹنگ کرنے میں، پتہ نہیں اب میں کس حد تک کامیاب ہوا۔ التجا ہے تجھ سے رب المشرقین، دل دھڑکنے کی صدا ہو یا حسین، دل دھڑکنے کی صدا ہو یا حسین، دل غم دنیا سے یوں آزاد ہو، پرسدار سید سجاد۔ اب جنہوں نے قید نہیں سمجھا انہوں نے کچھ نہیں سمجھا، دل غم دنیا سے یوں آزاد ہو۔ 3 راتیں میں نے جاگی ہیں، 3 راتوں کا یہ پورا میں نے نظام جو ہے وہ پتہ نہیں کتنی محویت میں گیا تو تب یہ مصرع اول مجھے نصیب ہوا اور پتہ نہیں کتنے شکرانے ادا کی۔ التجا ہے تجھ سے رب المشرقین، دل دھڑکنے کی صدا، بسم اللہ، دل دھڑکنے، قیمت ہی مل گئی یقین جانیے، دل دھڑکنے کی صدا ہو یا حسین، دل غم دنیا سے یوں آزاد ہو، پرسدار سید۔ دعا دیکھیے گا، میں خالق سے دعا کر رہا ہوں، علم دے تحقیق سے تاکید سے، اللہ کرے آپ پہنچ جائیں، میں کیا پڑھ رہا ہوں آپ کیا سن رہے ہیں۔ پرسدار سید سجاد، دل غم دنیا سے یوں آزاد، پرسدار سید سجاد، علم دے تحقیق سے تاکید سے، 5ویں معصوم کی تائید سے۔ جنہیں علم ہے، تھوڑا بہت شعور ہے کہ میں نے کیا پڑھا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، گھر جا کے فیصلہ کیجئے گا کہ کیا پڑھا ہے۔ میں پھر ایک شعر نظر کرنے لگا، آپ داد نہ دیں لیکن تھوڑا بہت دھیان میری طرف رکھیں، میں آپ کیمرہ مین کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ التجا ہے تجھ سے رب المشرقین، دل دھڑکنے کی صدا ہو یا حسین، دل غم دنیا سے یوں آزاد ہو، پرسدار سید سجاد، علم دے تحقیق سے تاکید سے، 5ویں معصوم کی، راستہ کوئی نہ ہو فاسق میرا، رہنما ہو جعفر صادق میرا۔ میں آپ کو کتنے سلام پیش کروں، جس کا دل بولے وہ بول دے، باقی خیر ہے۔ اللہ زندگی کا امام زمانہ آباد، دل غم دنیا سے یوں آزاد، دل غم دنیا سے یوں آزاد، پرسدار سید سجاد،
علم دے تحقیق سے تاکید سے، پانچویں معصوم کی تائید سے، راستہ کوئی نہ ہو فاسق میرا، رہنما ہو جعفر، کون سمجھے گا پتہ نہیں، مجھ کو نفرت ظلم سے ظالم سے ہو، یوں محبت موسیٰ کاظم سے ہو۔ سنبھال لیجئے گا، داد دینا نہ دینا مقدر، سنبھال لیجئے گا جو پڑھ رہا ہے۔ مجھ کو نفرت ظلم سے ظالم سے ہو، یوں محبت موسیٰ، نہ ادھر آئے کوئی رنج و بلا، میرے ضامن ہو میرے مولا رضا۔ اللہ آپ کو آباد رکھے۔ آئیے بسم اللہ۔ نہ ادھر آئے، بس 3 شعر اور پڑھنا، نہ ادھر آئے کوئی رنج و بلا، میرے ضامن ہو میرے مولا رضا۔ اس موڑ پہ تھوڑی مشکل پیش آئی، پتہ نہیں میں کامیاب ہوا یا نہیں ہوا۔ روشنی ہو ہر عمل میں روشنی، اس طرح خیرات دیں مولا تقی۔ شعر سمجھیے گا، اس طرح خیرات دیں مولا تقی، سنیے گا، وسوسہ ہو نہ کوئی وہم و گمان، اس قدر مولا نقی ہو مہربان۔ وسوسہ ہو نہ کوئی وہم و گمان، اس قدر خیرات دیں مولا تقی، وسوسہ ہو نہ کوئی وہم و گمان۔ اللہ اکبر۔ اس قدر مولا نقی ہو مہربان، جو سمجھے وہ بھولے گا نہیں، یہ سید ذات کا بات ہے۔ مجھ کو دشمن پر عطا ہو برتری، جو پہنچ گئے ہو مولا تمہیں آباد اشاد رکھے۔ مجھ کو دشمن پر عطا ہو برتری، یوں کرم کر دیں امام عسکری، جو نہ بولے چھٹی، جو بولنا چاہے وہ ذرا سنے۔ یوں کرم کر دیں امام عسکری، نہ تمنا تاج کی نہ تخت کی، معرفت ہو بس امام وقت کی۔ اللہ تجھے زندگی دے یار، امام زمانہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محتاج نہ کرے۔ مولا آپ کو سلامت و آباد، بسم اللہ چاہتے، بسم اللہ، مولا آپ کا آباد رکھے۔ میں یقین جانیے پوری توانائی کے ساتھ، بسم اللہ حضور دعا فرمائیے گا، پورے توانائی کے ساتھ یہ اعلانیہ کہہ رہا ہوں کہ قیمت ہی مل گئی، تھکا نہیں اتر گئی۔ کافی سفر کر کے آیا تھا لیکن آپ نے تھکا نہیں اتارا۔ اور پچھلے 2 سالوں میں جو یہاں پڑھا اس میں سے کچھ اشعار نے بڑا سفر کیا، اور آج بھی انٹرنیٹ پہ وہ میں دیکھتا رہا، کچھ میں تو کم یوز کرتا ہوں لیکن دوست مجھے واٹس ایپ کرتے رہے کہ وہ 1-2 رباعیات اور 1-2 قطعات اور پھر 1-2 اشعار وہ بہت زیادہ آج سوشل میڈیا پہ گردش کرتے رہے، جن میں سے ایک شعر پڑھ دیتا ہوں۔ مقام و مرتبہ سیدہ خدا کی قسم، یہ بھی سب سے پہلے یہیں پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اس کے بعد ہی کہیں پڑھا، سب سے پہلے اسی جشن۔ مقام و مرتبہ سیدہ خدا کی، آج یہ شعر بہت زیادہ لوگوں نے پھیلایا۔ مقام و مرتبہ سیدہ خدا کی قسم، خدا ہی جانتا ہے بس خدا خدا کی قسم۔ اللہ آپ کا آباد رکھے۔ مقام و مرتبہ سیدہ خدا کی، بارگاہ کی داد اور ہوتی ہے، پنڈال کی اور ہوتی ہے، شادی حال کی اور ہوتی ہے، اور پرنس شادی حال کی بالکل الگ ہوتی ہے۔ بسم اللہ چاہتے مقام و مرتبہ، آجائیں بسم اللہ عظیم بھائی آجائیں، مولا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ یاسوب بڑی بات ہے یار، آپ تو خود شاید آجائیں بسم اللہ صاحب آجائیں، حسن وزی شیخ ہے، بڑی بات ہے، کہیں جشن پڑھ کے آ رہے ہیں، جا کے پڑھنا۔ مقام و مرتبہ سیدہ خدا کی قسم، خدا ہی جانتا ہے بس خدا خدا کی قسم، مصیبتوں میں صدا کام آئی ناد علی۔ کمزور لفظ نہ کبھی لکھا نہ کبھی لکھنا ہے، وعدہ کیا ہوا ہے،
داد نہ ملے تو مطمئن ہوتا ہوں لیکن کمزور لفظ نہیں لکھتا۔ مقام و مرتبہ اے سیدہ خدا کی قسم، خدا ہی جانتا ہے بس خدا، خدا کی قسم مصیبتوں میں صدا کام آئی نہ دے علی، تو حادثوں میں حدیث قصہ خدا کی قسم۔ اللہ آپ کو آباد رکھے۔ جنہوں نے اب رعایت لفظی آپ نے بتایا تھا حضور، مجھے یاد رہ گیا، پھر میں نے چھان بین کی کہ رعایت لفظی کہتے کسے ہیں، لغات اٹھائی وہاں سے پھر تلاش کیا پھر ملا، تو اسے کہتے ہیں رعایت لفظی، مجھے آج پتہ چل گیا جی۔ مصیبتوں میں صدا کام آئی نہ دے علی، تو حادثوں میں حدیث قصہ، ویسے تو بڑی داد لے لی ہے اشعار پہ، لیکن آج پھر پڑھتا ہوں دیکھتا ہوں کتنی داد ملتی ہے۔ تو حادثوں میں حدیث قصہ، نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں بحث مت کیجئے۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، تھوڑا بولا کرو تاکہ پڑھنے کو دل چاہے۔ مصیبتوں میں صدا کام آئی نادے علی، تو حادثوں میں حدیث قصہ، خدا کی قسم نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں بحث کیجئے، مباہلے میں نظر آ گیا خدا کی قسم۔ شاباش شاباش، مولا تجھے آباد و شاد رکھے۔ مباہلے میں نظر آ گیا، اور ایک شعر پہ ناز رہے گا، پوری زندگی ناز رہے گا کہ یہ خیرات آل محمد کے دربار سے مجھے عطا ہوئی تھی۔ اور میرے خیال میں جب یہ پہلی بار یہاں پڑھا تھا، اگلے کچھ 4 دن بعد ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی، سجاد بھائی نے صرف اسی شعر کو ہی کوٹ کیا کہ باقی سارے اشعار ایک طرف لیکن ایک شعر ایک طرف۔ وہ شعر میں دہرا رہا، مصیبتوں میں صدا کام آئی نہ دے علی، تو حادثوں میں حدیث قصہ، نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں بحث مت کیجیے، نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں بحث مت کیجیے، مباہلے میں نظر آ گیا خدا کی قسم، بشر کا ذہن جہاں تھک گیا وہاں سے ابھی مقام فضہ بہت دور تھا خدا کی قسم۔ جو اب وہ نہیں بولا وہ پتہ نہیں کیوں آیا اور کس کو داد، مولا آپ کو آباد کہ اٹھے ہوئے ہاتھ موتا سلام ہے آپ کو بھائی جان، میں بسم اللہ کرا میرے واسطے وہ بڑی دعا ہے۔ بشر کا ذہن جہاں تھک گیا، اچھا کبھی بھی کمزور مصرع لکھنے کی عادت نہیں ہے، اس لیے جو بھی پڑھتا ہوں پوری توانائی کے ساتھ پڑھتا ہوں، مطمئن ہوتا ہوں، دل سے مطمئن ہوتا ہوں کہ میں نے کوئی بھی انتشار انگیز نہ گفتگو کبھی کی ہے نہ کبھی اس کو پسند کیا ہے، لیکن حق پڑھنا میرا حق ہے، وہ میں نے پڑھنا ہے، اس سے مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ عظیم بھائی آپ جانتے ہیں، اللہ آپ کو آباد رکھے۔ نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں بحث مت کیجئے، مباہلے میں نظر آ گیا خدا کی قسم، بشر کا ذہن جہاں تھک گیا وہاں سے ابھی مقام فضہ بہت دور تھا، عقیل جرم ہے ان کو کہوں رضی اللہ، وہ جن پہ راضی نہیں فاطمہ خدا کی قسم۔ جو ڈر کے بولتا ہے وہ چھٹی لے لے، وہ کبھی اور داد دے لے، اللہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محتاج۔ امام زمان شاہ جی آپ کو سلامت رکھے، حق ادا ہو گیا جی، بسم اللہ جی، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ بس پڑھنا تو اتنا ہی تھا، لیکن بس آج پتہ نہیں کچھ داد زیادہ ہی مل گئی ہے پہلے سے، ویسے تو روز ملتی ہے، یہاں پہلے سے کچھ زیادہ ہی مل گئی ہے۔ تھوڑا سا اور پڑھنا چاہتا ہوں، کچھ دوستوں نے حکمن بھی کہا، اب مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ میں نے یہاں کب پڑھا کب نہیں پڑھا، گزشتہ 4-5 سالوں میں تو نہیں پڑھا میرے خیال میں، تو میں بس مباہلہ کے 2 یا 4 بند پڑھنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو۔ میں کہیں اور نہیں جانا چاہتا، بس اسی موضوع پر ہی رہتے ہوئے میں مباہلہ کو منظوم صورت میں 2 یا 4 بند پڑھتا ہوں، اور یہ بھی مجھ جیسے حقیر کو بڑا کرم ہے کہ 5 سال کا بچہ بھی ہو جو اس کو بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ مباہلہ پیش کیوں آیا؟ جو جشن منانے آئے، تھوڑا چہرے پہ کشادہ ہونا چاہیے، ایسے چہرہ مسکراتا ہوا چہرہ ہونا چاہیے، ہاں باقی آپ کی مرضی ہے، ناراض ہوں گے تو بعد میں ہو جائیے گا۔ تو مباہلہ پیش کیوں آیا؟ عیسائی مدینے کیسے آئے، پنجتن کس شان سے مباہلہ میں آئے،
اور نتیجہ کیا نکلا؟ 5 نقطے ہیں، وہی بیان کرنے ہیں۔ اسلام کا چرچا جو ہوا روئے زمین پر، نہ پڑھوں نہیں سوچ رہا ہوں کہ نہ ہی پڑھ دوں۔ اسلام کا چرچا جو ہوا روئے زمین پر، پھر سوچ رہا ہوں پڑھوں کہ نہ پڑھوں۔ آ جائیں اسلام کا چرچا جو ہوا روئے زمین پر، پڑھوں؟ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ اسلام کا چرچا جو ہوا روئے زمین پر، پڑھ لو تھوڑا سا نا۔ تسلیس پرستوں کو گماں گزرا کہیں پر، دولت کا اثر ڈالیں گے وہ خاک نشیں پر، تاریخ نظر ڈالی نبوت کے نگیں پر، ساحل سے الجھنے کو سفینے چلے آئے، عیسیٰ کے طرفدار مدینے چلے آئے۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ سلام ہے آپ کو، بس نوکری ہو گئی، حصہ مل گیا، جشن ہو گیا، یقین جانیے میرے آنے کا مجھے صلہ مل گیا۔ آج میرے خیال میں یا تو ڈاکٹر صاحب نے تاکید کی ہے آپ کو، یا پتہ نہیں کوئی جاننے والے کافی بیٹھے ہیں، یا میرے بزرگ واسی ظفر عباس نقوی صاحب کی دعاؤں کا اثر ہے، یا پھر اطہر بھائی کی دعاؤں کا اثر ہے، پتہ نہیں کس بزرگ کی، ورنہ اتنی دعوت مجھے کبھی ملی نہیں ہے۔ معافی چلے پھر تھوڑا سا بڑھا لیں اس دعوت کو، اگر ہمیشہ اس کسر نفسی۔ عیسیٰ کا طرفدار، 2-4 بند پڑھنے، زیادہ طویل نہیں پڑھنے۔ عیسیٰ کے طرفدار مدینے چلے آئے۔ میں نے کہا 5 سال کا بچہ بھی تو وہ بھی سمجھ جائے میں کیا پڑھ رہا ہوں، یہ بچہ بھی سمجھ گیا۔ آئے تو ہوا کیا، بولے وہ پیغمبر سے کہ عیسیٰ ہی خدا ہے، یا کہیے بنا باپ کوئی پیدا ہوا ہے، رحمان کی رحمت نے رحمت سے کہا ہے، آدم بھی تو عیسیٰ کی طرح پیدا ہوا ہے۔ جنہیں آل محمد کی مدحت میں سرور ملتا ہے اور مبدت کا نشہ جو طاری ہو جاتا ہے، میں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ ماشاءاللہ جی چشمہ بند ہو، موبائل بند کریں گے تو پھر میں پڑھوں گا۔ حسن بھائی دیکھیں آپ نا سارا پورا، ہم تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، ہم کچھ بانٹ رہے ہوتے ہیں، آپ موبائل پہ لگے ہوتے ہیں۔ گاڑی پہ رکھ کے آیا کریں موبائل کو، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بولے وہ پیغمبر سے کہ عیسیٰ، بابا جی دعا کریں گے، بولے وہ پیغمبر سے کہ عیسیٰ ہی خدا ہے، یا کہیے بنا باپ کوئی پیدا ہوا ہے، رحمان کی رحمت نے جی رحمت سے کہا ہے، آدم بھی تو عیسیٰ کی طرح۔ سنیے گا لفظ، پیغمبر نے فرمایا حیران ہو کیوں اس کا کہاں راج نہیں ہے، وہ مالک کل ہے کوئی محتاج نہیں ہے۔ جو ادب میں بولتے ہو نا، مولا کی قسم بڑے اچھے لگتے ہیں۔ حیران ہو کیوں اس کا کہاں راج نہیں ہے، وہ مالک کل ہے کوئی محتاج۔ 3 دن تک پیغمبر نے عیسائیوں کے سامنے اپنی زبان اطہر سے قرآن کی تلاوت کی۔ 3 دن تک پیغمبر نے، جس پر قرآن اترا تھا، بالکل بلا تردید کہہ رہا ہوں، قرآن خود قرآن پڑھ رہا تھا، اور عیسائیوں نے کوئی دلیل قبلہ نہ مانا۔ ساری کتابیں یہی کہیں گے، عیسائیوں نے کچھ نہ مانا۔ 3 دن تک اللہ کے رسول نے وما ینطق کی دھلی ہوئی زبان سے جو بھی قرآن کی آیتیں ممکنہ تھیں دلیل کے لیے وہ پیش کی، اور وہ نہ مانے۔ 3 دن کے بعد محبوب کردگار نے کردگار کی طرف رجوع کیا۔ بارالہ 3 دن سے میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں اپنی زبان سے قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں۔ میری ساری پڑھائی بھول جائے گا، یہ 6 سطر نہ بھولیے گا، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ مان نہیں رہے، اس میں راز کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے، تیری مرضی کیا ہے۔ آواز کردگار میں چاہتا ہوں میری مشیت ہے میرا دل۔ لفظ سنیے گا، میں چاہتا ہوں میری مشیت ہے میرا دل، دنیا پہ عیاں کر دوں میں اب دین کا حاصل۔ ساری پڑھائی بھول جائے گا، یہ لفظ نہ بھولیے گا، دنیا پہ عیاں کر دوں میں اب دین کا حاصل۔ قرآن ہی اس جنگ میں ہو آل بھی شامل، اولاد بھی لے آئیے آپ ان کے مقابل۔ خالق پہلے ایسا حکم تو نے کبھی دیا نہیں، اس میں راز کیا ہے، اولاد بھی لے آئیے
اب ان کے مقابل خالق پہلے کبھی کہا نہیں، آج کا وجہ ہے اولاد بھی لے آئیے، اب ان کے مقابل آواز کردگاری میں چاہتا یہ ہوں کمزور عقیدوں کی تلافی نہ سمجھ لے، دنیا کہیں قرآن ہی کافی نہ سمجھ لے۔ جو ہاتھ اب نہیں اٹھا وہ نہیں آیا۔ اللہ تمہیں سلامت و آباد و شاد رکھے۔ جو جشن کے تقدس کو سمجھتے ہو، نفسوں کی نشست و برخاست کا پتہ ہے، اللہ تمہیں سلامت و آباد۔ بڑی مہربانی حضور، بہت شکریہ۔ میں چاہتا ہوں میری مشیت ہے میرا دل، اللہ آپ کے چہروں کی رونق کو سلامت رکھے۔ میں چاہتا ہوں میری مشیت ہے میرا دل، دنیا پہ عیاں کر دوں میں آپ دین کا حاصل، قرآن ہی اس جنگ میں ہو آل بھی شامل، اولاد بھی لے آئیے۔ خالق وجہ کیا ہے؟ یہ شعر بھولیے گا نہیں، مولا کا واسطہ دے رہا ہے۔ آواز کردگاری میں چاہتا یہ ہوں کمزور عقیدوں کی، یہ کافیہ بھی آل محمد نے عطا کیا، کمزور عقیدوں کی تلافی نہ سمجھ لے، دنیا کہیں قرآن ہی۔ تو پھر کیا حکم ہے کا اعلان کرتے، کل تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لائیں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ خالق کہہ رہا ہے۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ اپنے پیغمبر سے، اور پیغمبر وہ جس نے سچ کو سچ بولنا سکھایا۔ پیغمبر نے اعلان کر دیا کل تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے لائیں گے۔ آپ نے بڑے آرام سے سنا، پورا مدینہ پریشان ہوا۔ کل تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے لائیں گے۔ پہلے پریشان ہوئے پھر خوش ہوئے۔ آپ پہلے خوش ہوئے بعد میں پریشان ہوئے، وہ پہلے پریشان ہوئے بعد میں خوش ہوئے۔ خوشی اس بات کی کہ پیغمبر کے اپنے بیٹے تو ہیں نہیں، آس پاس تو ہم ہی رہتے ہیں۔ آج کل اتنا اشارہ کافی ہوتا ہے حضور، ہاں اس سے زیادہ پھر پڑھا جائے پھر 2-4 دن جا کے غائب ہو جاتا ہے، پھر آپ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ مولا آپ کا آباد و شاد رکھے۔ کل تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے لائیں گے۔ پیغمبر کہہ رہا تھا، صادق و امین کہہ رہا تھا کل تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے لائیں گے۔ سارا مدینہ خوش کہ اپنے بیٹے تو ہیں نہیں، آس پاس تو ہم ہی رہتے ہیں، لہٰذا ہم ہی جائیں گے۔ پوری رات تیاریاں ہوں، ہسٹوریکل فیکٹس ہیں، کوئی حاشیہ آ رہا ہی نہیں۔ پوری رات مدینہ جاگتا رہا، تیاریاں ہوتی رہی۔ زیدی صاحب کا فکر ہے، اللہ ان کو غریق رحمت کر۔ وہ فرماتے تھے کہ 2 راتوں میں خوش فہمیوں کے مارے نہ سوئے۔ ایک جب رسول نے کہا کل میں اپنے بیٹے لاؤں گا، ایک جب رسول نے کہا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ پوری رات تیاریاں ہوتی رہی، لوگ سمرتے رہے، لباس تیار ہوتے رہے۔ ہسٹری نہ ہو میں مجرم، تاریخ ہو تو پھر داد بنتی۔ صبح ہوئی مسجد نمازیوں سے بھر گئی، وہ جو کبھی کبھار آتے تھے، سمجھ گئے آپ، وہ بھی آ گئے تیار ہو کے، علامہ صاحب وہ بھی آ گئے، مسجد بھر گئی، پہلے سے کئی گنا زیادہ رش۔ سلمان محمدی نے منظر دیکھا، محمد مصطفیٰ کے قدموں پہ ہاتھ رکھے، سر قدموں پہ رکھ دیا۔ یا رسول اللہ اعلان تو آپ کر رہے ہیں، یہ تو سارے تیار ہو کے آئے ہیں۔ رسالت امام نے بڑی بے نیازی سے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ان کے درمیان کھڑے ہو کے ایک اعلان کر، ان سے کہیں عام میدان نہیں، نہ لڑنا ہے نہ بھاگنا ہے۔ میں آگے پڑھوں گا ہی نہیں، جو استخارہ کر کے داد دیتا ہے وہ بعد میں دے لے گا، کوئی مسئلہ نہیں، عام میدان نہیں، تو نہ لڑنا ہے نہ بھاگنا ہے۔ جو جانا چاہے میں رحمت للعالمین ہوں، میں نہیں روکوں گا۔ اعلان سنیے گا، میں نہیں روکوں گا، جو بھی جانا چاہے چھٹی۔ اعلان سن لو، جائیں گے سارے، واپس فقط وہ آئے گا جس نے زندگی میں کوئی جھوٹ نہ بولا ہو۔ جو جشن سننے آیا ہے کم از کم اس کا حق بنتا ہے باقیوں کی خیر۔
واپس فقط وہ آئے گا جس نے زندگی میں کوئی جھوٹ، تیاریاں دھری کی دھری رہ گئی، رنگ تبدیل ہو گئے، چہرے اتر گئے، ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کر دیا اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ رسول نے پھر آسمان میں بار الہی تو سارے تیار ہیں، کسے لے جاؤں کسے چھوڑ جاؤں، کسے لے جاؤں کسے مر جانا زندگی فنا ہے، کچھ مصرے ہیں جو یاد رکھے جائیں گے، کسے لے جاؤں کسے چھوڑ جاؤں۔ خالق نے کہا قوت کونین کو لے جا، پرنس شادی حال میں اتنی داد بہت ہے میرے لیے، مولا کی قسم تو سیدھے دے دو، کسے لے جاؤں کسے چھوڑ جاؤں۔ ناز رہے گا ڈاکٹر صاحب، یقین جانیے کہ اتنے اچھے مصرے بادشاہوں نے اپنے دربار سے مجھے عطا کیے۔ کسے لے جاؤں کسے چھوڑ جاؤں، جب پچھلے آزاد بیٹھو آپ نے اب تک داد نہیں دی، میں دیکھ رہا ہوں ساری نگاہ ہے مجھ پہ، آپ کی تو میری آپ پہ ہے، تو آپ نے تو حضور ہر مصرے پہ داد دی ہے، بڑی مہربانی، جنہوں نے نہیں دی ان سے کہہ رہا ہوں۔ یہ آخری بیت سنیے گا، اس مسدس کا بیت اگر دل کو چھو جائے تو پھر بولیے گا، کسے لے جاؤں کسے چھوڑ جاؤں۔ آ جائیں جب مجھے آ جائے اس میں۔ خالق نے کہا قوت کونین کو لے جا، آپ تو داد دیں گے 10 فروری قریب ہے حضور، 12 فروری قریب آگئی، آپ تو داد دیں گے، اس لیے آپ فرنٹ پہ آئے ماشاءاللہ۔ خالق نے کہا قوت کونین کو لے جا، جب تک آپ کی توجہ مکمل نہیں میں مصرع دوسرا پڑھتا ہی نہیں۔ خالق نے کہا قوت کونین کو لے جا، بار الہ کسے لے جا، اے میرے نبی زینت دارین کو لے جا۔ علی مشکل کشائی کرنا مولا، اب یہاں لڑ کے تو داد دینی نہیں ہوتی۔ خالق نے کہا قوت کونین کو لے جا، کسے لے جاؤں، اے میرے نبی زینت دارین کو لے جا، بیٹوں کی جگہ صرف تو سبتین کو لے جا، میدان صداقت ہے تو حسنین کو لے جا۔ سنیے گا بار الہ کسے لے جاؤں، بیٹوں کی جگہ صرف تو سبتین کو لے جا، میدان صداقت ہے تو حسنین کو لے جا۔ بار الہ وہاں سے بزرگ یہاں سے بچے، وہاں سے بزرگ یہاں سے بچے، آواز کردگاری رہنے دے بزرگوں کو، یہ 2 بچے بہت ہیں، جھوٹوں سے تیری جنگ ہے، یہ سچے بہت ہیں۔ الحمدللہ بڑی مہربانی، بہت شکریہ، ہو گیا جسم ہو گیا۔ میں دعا کرتا ہوا جاؤں گا، مولا آپ کا آباد و شاد رکھے، آپ بھی بھائی جان، مولا آپ کا آباد رکھے۔ میں انتظار میں تھا بھائی جان، جنہوں نے پڑھوانی ہے مجالس میں کب آئیں گے، وہی تو داد دیتے تھے۔ اللہ آپ کا آباد رکھے، رہنے دے بزرگوں کو، یہ 2 بچے بہت ہیں، چھوڑ رہا ہوں، جھوٹوں سے تیری جنگ، یہ سچے بہت ہیں۔ یہاں تک تو بیٹوں کا معاملہ ہے، بار الہ اعلان تو آگے بھی ہے۔ آواز کردگار ہے، مرضی یہی میری ہے، زمانے کو بتا دے، جو آل سے جلتے ہیں انہیں اور جلا دے۔ بولا کرو، ذکر میں بولنا عبادت ہے، چپ رہنے میں بہادری ہے۔ مرضی یہی میری ہے، زمانے کو بتا دے۔ اللہ آپ کے بیٹے کے درجات میں اضافہ، خالق کونین آپ کو ہمیشہ اسی طرح صبر عطا کرتا رہے۔ مرضی یہی میری ہے، زمانے کو بتا دے، جو آل سے جلتے ہیں انہیں اور جلا دے۔ یہ راز ہے، اس راز سے اب پردہ اٹھا دے، منظر یہ بھرے شہر کے لوگوں کو دکھا دے۔ کون سا منظر؟ منظر یہ بھرے شہر کے لوگوں کو دکھا دے۔ کون سا منظر؟ دنیا میں تیرے دین کی پہچان علی ہے، باقی ہیں سبھی یار مگر جان علی۔ جیو یار، مولا تمہیں نوکر، بسم اللہ بھائی جان، بڑی مہربانی، سلام ہے آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں، حق ادا ہو گیا جی، حق ادا۔ امام حسین آپ کا آباد و شاد رہے، مولا آپ کو سلامت و آباد و شاد رہے۔ نتیجہ دینے لگا، زیادہ دیر بھی نہ ہو تو میں بسم اللہ کرا، مولا آپ کا آباد و شاد رکھے۔ نتیجہ دینے لگا ہوں، چھوڑنے لگا ہوں، ہال کا ٹائم بھی ہوتا ہے، پھر کھانے لنگر کا ٹائم بھی ہوتا ہے حضور۔ دنیا میں تیرے دین کی پہچان علی، باقی ہیں سبھی یار مگر جان علی ہے۔ خالق تو جانتا ہے تیری مرضی کے بغیر نہ تو کبھی قدم اٹھایا، نہ کبھی زبان کو جنبش دی۔
اور اس انداز میں دشمنوں کے سامنے پہلی مرتبہ جا رہا ہے۔ پوچھنا چاہتا ہوں ترتیب کیا رکھ؟ ترتیب کیا رکھ؟ آواز کردگار شبیر کو سینے سے لگائے ہوئے جانا۔ کوئی تو سمجھے نا میں پڑھ کیا رہا ہوں، کوئی تو سمجھ جائے گا میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ مولا آپ کا آباد، اس سے سلیس مولا کی قسم سلیس ہو بھی نہیں سکتا، اور اتنی گہرائی تک میں پہنچ۔ مولا آپ کا آباد رکھا کس ترتیب سے جاؤں؟ ترتیب کیا رکھا؟ میں پہلی بار اس انداز میں جا رہا ہوں دشمن کے سامنے۔ یہ ہم جو ہستیاں ہیں، یہ تو جانتا ہے نا ہماری کیا قدر و قیمت ہے، تو ہم پہلی بار جا رہے ہیں۔ ترتیب کیا؟ شبیر کو سینے سے لگائے ہوئے جانا، انگلی میرے شبر کو تھمائے ہوئے جانا، بیٹی کو حجابوں میں چھپائے ہوئے جانا، سرحد میرے حیدر کو بنائے ہوئے جانا۔ خالق وجہ کیا ہے؟ علی سب سے پیچھے، ہر میدان میں سب سے آگے۔ آواز کردگار حسنین تیرے ساتھ ہوں، زہرا ہو علی ہو، ترتیب جو آیت میں ہے پانچوں میں وہی ہے۔ اب اسے آسان کیسے کروں یار؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، امام زمانہ آپ کو آباد رکھے۔ حق ادا ہو گیا، یقین جانی حق ادا ہو۔ نتیجہ دوں اور زحمت تمام کروں۔ وہ فاطمہ زہرا جو نبوت کا بھرم ہے، وہ جس کی رضا عصمت عالم کا علم ہے، وہ جس کے ارادے سے رواں میرا قلم ہے، تقدیر کا قد جس کے ارادے سے بھی کم ہے۔ شعر سمجھیے گا، وہ ساتھ ہو یہ آخری حجت ہے ضروری، گر پھر بھی نہ سمجھیں گے تو لعنت ہے ضروری۔ ہاں جا کے مولا کا واسطہ یار، جو عزادار گھر کے فرد بیٹھے ہو تمہارا فرض بنتا ہے تو شیعہ ہے اور شیعہ کے گھر بیٹھے، مولا آپ کا آباد رکھے۔ وہ فاطمہ زہرا جو نبوت کا بھرم ہے، وہ جس کی رضا عصمت عالم کا علم ہے، وہ جس کے ارادے سے رواں میرا قلم ہے، تقدیر کا قد جس کے ارادے سے بھی کم ہے، وہ ساتھ ہو یہ آخری حجت ہے ضروری، کر پھر بھی نہ سمجھیں گے۔ پہلی بار لاہور میں پڑھی نظم، دوسری بار سید بیٹھا ہوا ہے گواہی دے گا، ام المصائب کی شب بیداری پہ آ کے پڑھی، زندگی میں دوسری بار۔ ممبر ہے اور بہت عظیم محفل ہے جشن کی، اور سیدہ سے منسوب، پاک سیدہ میری نیت سے واقف ہے۔ میں پڑھنے پہنچا مجھ سے تو وہاں پہ مجھے 5-7 عیسائی لوگ آ کے ملے کہ شاہ جی ہم آپ سے وہی مباہلہ سننے آئے۔ یہ مجھے اس ذکر پاک کی قسم، میرا ہاتھ ہے اس ذکر، اور ہوا بھی ایک مرتبہ، ایک ہی بار ہوا، دوبارہ نہیں ہوا۔ عیسائی لوگ آ کے ملے ڈاکٹر صاحب، انہوں نے کہا ہم آپ سے یہی نظم سننے آئے۔ اور میں وہ جیسے ممبر پہ ذاکر بیٹھتا تسبیح پڑھتا ہو رہتا، میں سوچتا رہا کہ ان کو کس چیز نے اتنا اپیل کیا کہ دوبارہ سننے آئے؟ کون سا ایسا خاص نقطہ تھا جس نے انہیں اپیل کیا یہ دوبارہ سننے آئے؟ وہ یہ 4 سطریں تھی جو شاید میری قبر کا بھی اجالا ہے اور میری بقا بھی انہی میں ہے۔ یہ 4 سطریں آپ کے لیے ہیں، میرے لیے 4 تمغے ہیں، اعزاز ہے، یہی نتیجہ ہے۔ تاریخ میں تحریر ہے، کوئی نہ بولے دکھ نہیں، پورا مجمع اٹھ کے داد دے پھر بھی شاید داد کم ہے، مصرے بڑے۔ تاریخ میں تحریر ہے یہ واقعہ کب سے، خاتون قیامت کے کرم ہی کے سبب سے، تطہیر کی تعظیم سے، زہرا کے ادب سے، عیسائی تو محفوظ ہیں لعنت کے غضب سے۔ ہائے ہائے، اللہ تمہیں آباد و شاد رکھے، جن کی رگوں میں مودت آل محمد بولتی ہے، جو آل محمد کے دیوانے کہلاتے ہو، جنہیں آل محمد سے عشق ہے، جو علی والا ہے، جو آل محمد سے رزق بھی مانگتا ہے، جو آل محمد کے دروازے پہ جھکتا ہے، جو غازی کے علم کو چومنا ثواب سمجھتا ہے، جو عباس کے علم کے نیچے کھڑے ہو کے دعائیں اور مرادیں مانگتا ہے، جو اس جشن میں اس نیت سے آیا ہے کہ دعائیں اور مرادیں قبول ہو جائیں، ایک مرتبہ دونوں بازو اٹھا کے پوری طاقت سے آسمان تک پہنچانے کی نیت سے، دعاؤں کی قبولیت کی نیت سے مل کے با آواز بلند نعرہ حیدری۔